اعلیٰ حضرت کا بیان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت پر یہ ناگوار تو گزرا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہے پھر آپ کو کہا گیا کہ لوگ رکے ہوئے ہیں، آپ بیان فرما دیں، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکدہ نے اس وقت جو ہے سورہ اعلیٰ پر بڑا اعلیٰ قسم کا بیان فرمایا تھا۔ اور ایک اور مقام پر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں کے ایک مفتی صاحب تھے، یعنی امام صاحب تھے وہاں کے، عبد القیوم جن کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے مؤذن سے کہہ دیا کہ اعلان کر دینا امام احمد رضا خان نور اللہ مرکدہ کا بیان ہوگا۔ امام احمد رضا خان کو بتایا نہ گیا امام اہل سنت کو، اور جب وقت آیا آپ کو بتایا کہ بھی آپ کا بیان ہے، لوگ رکے ہوئے ہیں، جمعے کے بعد کا وقت تھا، تو امام اہل سنت فرمایا عذر بیان فرمایا میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہیں سے واز کی ابتدا فرما دیجئے۔ کہا مجھے پہلے بتا دیا ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بتانے کی تو حاجت ہی نہیں ہے، یعنی تیاری کی تو آپ کو حاجت ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے پھر بیان فرما لیا، بیان فرمانے کے بعد انہوں نے یعنی جو تھے امام صاحب وہاں کے عبد القیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے ہاتھ مصافحہ وغیرہ کیا۔ مصافحہ فرمانے کے بعد انہوں نے جو تاثرات دیے وہ کچھ یوں تھے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی عالم کتابیں دیکھ کر بھی آئے پھر بھی اتنا اعلیٰ بیان نہیں کر سکتا، یہ وسعت علم، یہ وسعت معلومات، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ اندازہ لگائیں امام اہل سنت کی کیا شان ہوا کرتی تھی، اور ایک مقام پر آپ نے بیان فرمایا اور دیکھ کر بیان فرمایا۔ امام اہل سنت دیکھیں اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ بچپن کے اندر جب آپ نے بیان کیا تھا 2 گھنٹے آپ نے جو ہے اپنے علوم و عرفان کے دریا بہائے تھے، اور لوگ سن کر وجد میں آ گئے تھے، تصویر حیرت بن گئے تھے بچپن کے عالم میں۔ اور جب آپ بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے صاحب البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر دیکھ کر بیان فرمایا۔ اپنے والد صاحب کا لکھا ہوا جو ہے وہ سرور القلوب فی ذکر المحبوب، اس رسالے کو مولود بنام مولود کے سے ہے، اس کو پڑھا وہاں پر نا، دیکھ کر پڑھا۔ اب جب دیکھ کر پڑھا تو اب اس کے تحت جو ہے علماء کرام لکھا، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبصرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کمال کی حد کر دی انکساری کی اور عاجزی کی، کمال کر دیا انہوں نے کہ انکساری کی عاجزی کی حد ہے، ورنہ ایک عام سا مولوی بھی دیکھ کر بیان کرنا اپنے علم کے خلاف، شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ یار میں دیکھ کر بیان کروں۔ اور قربان جائیے امام اہل سنت کی شان پر کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کر کہ جن کو 100 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، آپ نے دیکھ کر بیان فرمایا۔ آپ وہ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کا مبلغ علمی اردو کے میلاد کی چند کتابیں ہیں، وہیں سے ایک مضمون رٹا ہوا ہے، ہر محفل میں وہی پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام اہل سنت پر کہ جن کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا علم عطا فرمایا، اور ان کے ساری کی حد یہ ہے کہ دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ تربیت بھی تو ہو رہی ہے نا، تربیت بھی ہو رہی ہے۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہاں پر بات بہت اچھی رہے گی کہ آپ کو بھی کئی بار دیکھا گیا جمعے میں بھی بیانات آپ دیکھ کر فرماتے، امیر علیہ سنت کے رسائل سے بیان کر لیا کرتے، حالانکہ اتنے بڑے مفتی تھے۔ تو یہ بھی ایک طبیعت میں ہونا چاہیے کہ دیکھ کر بیان بھی کرے بندہ، اور مبلغین کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں فضل بھائی؟ بالکل، اس میں دیکھیں فتاوی عالمگیری کے اندر یہ فرمایا گیا کہ مبلغ کے 5 آداب یہ بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے علم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اس کے تحت تفسیر رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناقدرے کو یہ صفت عطا نہیں کرتا، جس میں یہ سمجھے کہ جسے جو اس کا شوق رکھتا ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ علم حاصل کیا جائے، سن کر کیا جائے، کتابیں پڑھ کر کیا جائے، علماء کی محفل میں بیٹھ کر کیا جائے، نیک اچھے اجتماعات میں شرکت کی جائے۔ دوسرا جو رضا الہی مقصود ہو، اس کے اوپر ہم بیان کر چکے پچھلی جو ہماری بات تھی اس کے اندر۔ تیسرا یہ فرمایا کہ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ملتی ہے نا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور جا کر فرعون کو جا کر تبلیغ اور نیکی کی دعوت دو، تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ میں پس دونوں اس سے نرم بات کہنا۔ ٹھیک ہے، ایک کسی بادشاہ کے سامنے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی بات ایسے کہہ دی، تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہتر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو کہ ظاہر بات ہے ان بزرگ سے بہتر ہیں، انبیاء تو بہتر ہیں، ان کو جب مجھ سے بھی بدتر یعنی فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پس تم دونوں ان سے نرم بات کہنا۔
تو آپ جو ہے وہ میرے آگے سختی وہ کر رہے ہیں، اگر مجھے نرمی سے بھی کہتے تو بھی میں مان جاتا. واہ. اس کے بعد بیان فرمائے چوتھی بات یہ کہ بیان کرنے والا صابر اور بردبار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سچی بات تو یہ میں کہہ رہا ہوں، میرے اندر بھی یہ پیدا کر دے، ہم سب کے اندر یہ پیدا کر دے کہ قرآن پاک میں فرمائے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق کی دعوت دیتے رہنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا. حق کی دعوت دے کر یہ نہیں کہ کوئی ستائے گا نہیں، ستائے تو بڑھے جائیں گے، مگر یہ کہ صبر کے ساتھ وہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوگا، بردباری ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اثرات اچھے ہوں گے. انشاءاللہ. انہیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ کو مسکری سوجی اور اس نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی یا میری کتے کی دم جو ہے نا وہ اچھی ہے. تو میٹھے بول امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی ہے. اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ اگر میں اپنے مالک عز و جل کی فرما برداری میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میری داڑھی کے بال آپ کے کتے کی دم سے اچھے ہیں، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر آپ کے کتے کی دم جو ہے نا یہ میری داڑھی کے بال سے اچھے. اب ان میٹھے بولوں کا ایسا اثر اس بادشاہ کے اوپر ہوا کہ اس نے توبہ بھی کی. پھر اس کی یوں سمجھے کہ نسل کہ جہاں یہ تاتاری قوم بڑی خونخوار قوم تھی، اس نے کئی مسلمانوں کو مارا کیا، تو یہ کہ یہی بدل کر جو ہے وہ اسلام کے خیر خواہ بن گئے. اور آخری بات یہ فرمائی گئی کہ مبلغ کہنے والا جو ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو. وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ کیوں کہتے ہو جو اس پر عمل نہیں کرتے. مگر یہاں پہ دو چیزیں، بعض لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دینی طور پر اثر و رسوخ دیا ہوتا ہے، کچھ ایسے میرا کلام ان ذمہ داران سے بھی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی بھی ہوتی ہے مگر وہ کتاب پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہونے چاہیے کہ وہ کتاب بھی پکڑیں، درس بھی کریں، بیان بھی کریں اور اس نعمت کا شکر ادا کریں. جہاں تک یہ رہا کہ میں عمل نہیں کرتا تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمل کرنا بھی واجب ہے اور روکنا بھی واجب ہے. تو کہ ایسا نہ ہو کہ ایک واجب کو چھوڑ کر دوسرے واجب کو بھی ترک کر دیا جائے. لہٰذا کرتے رہو کرتے رہو. روایت کا کچھ خلاصہ ملتا ہے کہ عمل کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ بے عملی یہ دور ہو جائے گی اور عمل باقی رہ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے. تو کم از کم یہ مبلغ ان 5 چیزوں کا یوں سمجھے کہ اگر یہ اہتمام کرے گا جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں سمجھے کہ ان 5 چیزوں پر پورے اترتے ہیں. واقعی نرمی کے ساتھ بات کرنا، پھر وہ سامنے والا کیسا ہے اس کے اعتبار سے آپ کلام فرماتے تھے. بے شک. اور آپ کی تحریروں سے بہت زیادہ ظاہر ہے اور بیانات میں بھی. اس کے علاوہ لوگ آپ سے مشورے کرتے تھے تو آپ مشورے بھی ایک سے بڑھ کر ایک انہیں مشورے دیا کرتے، اور لوگوں کو پتا تھا کہ ان سے مشورہ کریں گے تو یہ اتنے سارے فنون کے ماہر ہیں. دوائی میں لوگ مشورہ کرتے کہ کیا یہ دوائی کھائیں کہ نہیں کھائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی روک دیتے تھے، کبھی پوچھتے تھے اس میں کیا ہے، اور بعض اوقات ایسے تعویذ بتاتے، بعض اوقات عملیات میں آپ وظائف بتاتے، بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی تو آپ اس کا حل بتاتے، بعض اوقات کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو کوئی معاملہ آپ ڈسکس کرتے. اور اس طرح سے مشوروں کا سلسلہ بھی اعلیٰ حضرت سے لوگ کرتے، جانتے تھے یہ بزرگ ہیں، ان کی نالج بہت ہے، ان کا علم وسیع ہے اور معلومات وسیع ہے. اگرچہ آپ کی ظاہری زندگی گوشہ نشینی والی تھی، بہت زیادہ سفر، ٹریولنگ اور اتنا زیادہ باہر نکلنا نہیں تھا، مجموعوں میں جانا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہے نا مومن کے فراست، وہ بہت ساری چیزوں کو جانتے تھے. اور مشورہ کرنا یہ بھی سنت ہے. اور مشورہ کس سے کیا جائے یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت موجود ہیں اور آپ کسی اور سے مشورہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسا تو پھر آپ کو زبردست مشورہ دے گا. اب آپ کو لینی دوائی ہے اور آپ کسی انجینئر سے مشورہ کریں گے تو وہ تو آپ کو پھر کوئی پانا وانا پکڑا دے گا. تو جیسا معاملہ ہے ویسا مشورہ کیا جائے. آپ نے وہ فقولا لہو قولا لینا کی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ فرعون سے آپ دونوں حضرات موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپ دونوں نرم بات کہنا. اس کی تفسیر میں بھی ایک ایسی بات مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زبردست لکھی ہے تفسیر کے حوالے سے کہ قولا لینا کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ جا کر فرعون سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے ایک بات رکھی ہے، تیرے لیے ایک معاملہ دیا ہے، آپشن دیا ہے، تو چاہے تو یہ قبول کر لے. وہ یہ کہ تو اللہ کو مان لے. اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی بوڑھا نہیں کرے گا، تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیری جوانی اور ساری طاقتیں برقرار رہیں گی، تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور تیری زندگی کا جو سارا حسن جمال کمال سب باقی رہے گا، اور تو ہمیشہ بادشاہ رہے گا، اور جب مرے گا تو مرتے ہی تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو فرعون اس پر راضی ہو گیا اور کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کا دل ماننے لگا. لیکن اس نے کہا
کہ میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کروں گا. تو حامان جب آیا تو اس نے اس کے سامنے یہ پیکج رکھا, بات رکھی کہ موسیٰ اس طرح کہتے ہیں, کیا کروں؟ حامان نے کہا عجیب بات کرتے ہو, تم خدا ہو اور معبود ہو اور عابد بننے کی بات کرتے ہو. اس نے اس بدبخت سے مشورہ کیا اور اس کی بات پر وہ بوکھلا گیا, اور اس کی بات پھر اتر گئی دماغ سے کہ ہاں یہ تو صحیح کہتا ہے, میں معبود ہوں معاذ اللہ اور میں عابد بننے کی بات کر رہا ہوں. اس نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا, اور اس غلط بندے سے مشورہ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ جو سارا, ورنہ کتنا عیش دوام اسے مل جاتا اور کتنا مطلب زندگی بھی اچھی ہو گئی, آخرت بھی اچھی ہو گئی. چاہیے کیا؟ اس لیے کہا گیا نا کہ مشورہ دینے والا یہ امین ہوتا ہے. مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے. اب بھئی یہ لینے والا بھی تو دیکھے نا میں کس سے لے رہا کس سے لے رہا ہوں. اب اگر آپ اعلیٰ حضرت سے مشورہ کریں گے, کسی عالم دین سے مشورہ کریں گے, کسی مفتی سے مشورہ کریں گے دینی معاملے میں, اب دینی معاملوں میں لوگ کس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ عام بہت بڑا مسئلہ ہے, عام مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیا, بعض اوقات وہ بھی ہوتے ہیں بس جواب دے دیتے ہیں اور اتنا وہ نہیں ہوتا سینس کہ کہاں جواب دینا ہے پتہ نہیں ہوتا. پھر بھی بعض اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے بعض مولانا کہنے والے بھی غلطی کر جاتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنے دوائی لینی ہے تو فارمیسی والے سے پوچھ لیا بھائی کون سی دوائی کھاؤں, بعد میں ری ایکشن ہو جاتا ہے. مشورہ کرنا یہ بھی ایک فن ہے کہ کس سے کرنا ہے, اور مشورہ جب دینے کی باری آئے پھر وہ امانت والی بات شروع ہو جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت سے جب مشورہ ہوتا تھا ایسا کمال کا مشورہ ہوتا, کئی بار مشورہ ہی نہیں دیتے تھے کہ بھائی اس بارے میں مجھے پتا نہیں, اور اس طرح سے بھی امانت داری کا مظاہرہ فرماتے. صحیح فرمایا. یہ بھی آپ کا ایک انداز کلام ہے, ہمارے انداز بیان ہے. یہ مزاج ہے کہ مشورے کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جائے بندہ کس سے مشورہ کر رہا ہے. شادی کرنی ہے تو جوان سے مشورہ نہ کرو, اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کسی بخیل سے مشورہ نہ کرو, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانا ہے تو کسی بزدل سے مشورہ نہ کیا جائے. کیونکہ مشورہ جو ہوتا ہے اس کے فوائد بڑے ہیں, ہمارے قرآن و حدیث میں بھی اس کو بڑا سراہا گیا ہے اور ترغیب بھی دی گئی ہے, اور صحابہ کرام بھی آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر کے ہی ایک شورا بنائی تھی. تو مشورہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو بجلی کی دو تاروں کی مانند ہے, جب وہ تاریں آپس میں جڑتی ہیں جس طرح وہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے, اسی طرح جب دو بندوں کی عقلیں, ان کی رائیں, ان کی جو خواہش ہوتی ہے آپس میں, ان کا جو مزاج ہوتا ہے, ان کا جو قول ہوتا ہے وہ آپس میں ملتا ہے, ٹکراتا ہے تو ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے اور بندے کو اس پر چلنا آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو مشورہ بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے, اپنے والدین سے, جہاں جیسا موقع ہو حسب حال کسی کو اگر مشورہ کرنا چاہیے. کراٹا سیکھنا ہے تو وہ چلا گیا کسی بوڑھے کے پاس, کراٹے سیکھنے, ہاں کہ کراٹے سیکھنی چاہیے کہ نہیں, تو اب وہ بوڑھا جواب کیا دے گا وہ خود ہی سوچ سکتا. کیا دے گا آپ دیتے ہیں؟ چلیں بھائی, ہمارے مدنی منع ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پینٹنگز بھیجی گئی جو ہیں وہ انہیں دکھائی جائیں جلدی, یہ جلدی بھی سو جاتے ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمیں مزار اعلیٰ حضرت کے اسکیچز, پینٹنگز جو ہے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ملتی ہیں, اور بڑی خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک, اور ساری تو ہم دکھا بھی نہیں پاتے, پھر بھی آج بھی کوئی 100 کے قریب ہم نے سلیکٹ کی ہیں اور آپ کو جلدی جلدی دکھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ہمارے ناظرین کیسے ٹریبیوٹ دے رہے ہیں اپنے اس محسن کو, اپنے امام کو, اور اعلیٰ حضرت سے محبت کا دم بھر رہے ہیں. پہلے ہم ساری پکچرز آپ کو دکھائیں.